أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم. محبت سے درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ. قرآن مجید کی سورہ الصافات کی آیت نمبر 105 میں مالک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس پورے ماحول کے حوالے سے ارشاد فرمایا فلما اسلما، جب وہ دونوں جھک گئے. اللہ اکبر. دونوں سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی. اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، ہاتھ روک لو. قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ اکبر. انا کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. جو مالک کے حکم پر چلتے ہیں پھر ان کو انعامات بھی ایسے ملتے ہیں. تو یہ وہ عظیم الشان قربانی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور یہ قربانی اور حج دین اسلام کا ایک امتیازی پہلو ہے جس پہ جتنا غور کریں گے دین کی سچائی اتنی سامنے آئے گی. بس آج اسی قربانی کی یاد میں اس مرتبہ 2023 جون میں جو حج ہوا، 30 لاکھ بہت بڑا ریکارڈ ہے کرونا کے بعد. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا اعزاز ہے. 30 لاکھ حجاج کرام نے حج بھی کیا، اور اسی قربانی کی یاد میں ان 30 لاکھ حاجیوں نے مینا میں قربانی کی، اور دنیا بھر میں پورے عالم اسلام کے کروڑوں اربوں مسلمانوں نے قربانی کا فریضہ ادا کیا. مالک نے فرمایا تھا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کا چرچا بعد میں آنے والوں میں رکھ دیا. دنیا دیکھ رہی ہے، ہر سال یہ قربانی ادا ہو رہی ہے. تو یہ حسن ہے اس ہمارے دین اسلام کا. اس کی ہر عبادت ایک منفرد تاریخ رکھتی ہے. ہم نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں 23 نمازوں کے پیچھے، 9 سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں. ہم ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھتے ہیں. تو ان الفاظ کا تعلق بھی پیچھے سے ہے.
وہ تکبیرات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہو یہ پڑھ لو، نہ، یہی حسن ہے کہ دین کی ہر ادا کا تعلق انبیاء سے اور نبی کریم سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنے بھی الفاظ پڑھے ہیں، ان تکبیرات تشریق میں نے خود پڑھا، فرمایا کہ ایک جملے کا تعلق حضرت جبرائیل امین سے ہے۔ جب تشریف لائے اس مینا میں جبرائیل امین جانور لے کر، اور اس فضا کو دیکھا کہ اللہ کا ایک بندہ اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹائے ہوئے اس کی گردن پر تیز چھری چلا رہے ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ یہ جب جانور لے کر آئے، اس منظر کو جب دیکھا تو پہلا جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیا۔ پھر دوسرا جملہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام سنا تو ان کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام شامل ہوئے ان تکبیرات میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری جگہ پر مالک نے قربانی بھیج دی ہے، تو تیسرا جملہ اس پیارے اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہی سب سے بڑا ہے اور سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں جس نے مجھے اتنا بڑا انعام بھی عطا فرمایا اور میرے لیے وہاں سے قربانی بھیج دی۔ تو میں عرض، آج دوسرا دن ہے عید کا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کا ہر جملہ ہو، ہر عبادت ہو، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس سے اس کی اٹھان ہے۔ جیسے قربانی ہے، ان تکبیرات کا بھی تعلق انہی پیاروں سے ہے۔ اور پھر حضور نے 9 ذی الحج کو صحابہ کے سامنے یہ خود پڑھی۔ سو اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا، اور یہ تکبیرات کا یہ مجموعہ دین اسلام کا حسن قرار پایا۔ اب تا قیامت مسلم امت ان کو ادا کرتی رہے گی، ہر آنے والا یہ پڑھتا رہے گا۔ اور جب وسیع مطالعہ کرتے ہیں اور پھر قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم، جتنی کتابیں صحیفے آسمان سے نبیوں پر اترے، ان ساری کتابوں کا حسن اللہ نے جب جمع کیا تو قرآن بنا دیا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ 9 ذی الحج تھی، جمعہ کا دن تھا، اس لیے یہودی نے فاروق اعظم سے کہا تھا تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے اگر ہم پر اترتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ فاروق اعظم اس سے مروب نہ ہوئے، خیرہ نہ کر سکا۔ اقبال نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا، ہم دوسروں کو دیکھ کر غش کھا جاتے ہیں، نہ حضور کی محبت کو سپیریئر رکھا جائے، دین کا حسن سب سے غالب۔ اقبال کہہ اٹھے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، انگریزوں کی عقل اور بصیرت سے مجھے کوئی اثر نہیں پڑا۔ کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف، میں نے رسول اللہ کے شہر کا کہ خاک کا سرما آنکھ میں لگا رکھا ہے، اس لیے میری توجہ صرف حضور کی طرف رہتی۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ سو دین کا حسن ایسا ہے۔ تو یہودی نے کہا وہ آیت تمہارے قرآن میں ہے۔ یہ ریسرچ کرنے والوں کو
بس ہماری چیزیں پڑھ کر یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم پر وہ آیت اترتی تو ہم عید مناتے اس دن کو۔ میرے استاد محترم علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے الفاظ، فاروق اعظم نے ان کو جواب دیا، تم پر اترتی تو تم عید تم مناتے، اللہ نے جب ہمیں وہ آیت دی، میں جانتا ہوں اللہ نے ہمیں جب وہ آیت دی، اللہ نے پہلے 2 عیدیں رکھی پھر آیت عطا فرمائی۔ یہ ہے اعزاز۔ وہ 9 ذی الحج بھی ہماری عید تھی، جمعہ کا دن بھی عید ہے ہمارے لیے۔ تم تو مناتے، تم پر اترتی تو تم مناتے، رب نے 2 عیدیں پہلے رکھی پھر ہمیں عطا فرمائی۔ وہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل، بالکل۔ پہلے دین اپنے مراحل میں تھا، آدم علیہ السلام سے 1.25 لاکھ انبیاء پر احکام آتے رہے، جب محبوب آئے تو پھر دین بھی کامل ہوا۔ 9 ذی الحج کو یہ آیت اتری، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے اپنی جتنی دین کی نعمت تھی تم پر مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین کو پسند فرما لیا۔ سو برادران، دین ہمارا تمام دینوں کا حسن کے مجموعہ ہے۔ ہمارا قرآن کریم ساری آسمانی صحائف اور کتابوں کی تعلیمات کے حسن کا مجموعہ، اور قرآن کا یہ حال ہے کہ قرآن کریم ساری کتابوں کے حسن کا مجموعہ، اور یہ قرآن جس محبوب پر اترا، اللہ نے تمام انبیاء کرام کو حسن بھی دیا، کمال بھی دیے، معجزے بھی دیے، انعامات بھی دیے۔ تو جہاں تمام انبیاء کا حسن اور ان کے کمالات اور معجزات جس نقطے پر آ کے سب کمال جمع ہوتے ہیں، وہ ذات اقدس محمد الرسول اللہ کی ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے مشہور وہ شعر ہے، حسن یوسف 3 نبیوں کا تذکرہ اس شاک نے کیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یوسف علیہ السلام کے حسن کا بھی تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کا بھی ذکر کیا، دم کرتے بیماروں کو شفا ملتی، مردے زندہ ہوتے۔ 3 سپارہ، احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول۔ ید بیضا داری، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ید بیضا۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آنچ خوباں ہمہ دارند 1.25 لاکھ انبیاء کرام، جتنی خوبیاں ان سب میں جدا جدا الگ الگ سب میں تھیں، اے محبوب کریم یا رسول اللہ، اللہ نے وہ ساری آپ کو عطا فرما دی۔ تو تنہا داری، تجھ اکیلے میں رب نے سارے حسن جمع کیے، اس لیے فرمایا نازاں ہے حسن جس پہ، نازاں ہے حسن، نازاں ہے حسن جس پہ، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ دین تمام خوبیوں کا مجموعہ، ہمارے پیغمبر تمام کمالات کا مجسمہ ہے۔ اس لیے قربانی کو معمولی یا کسی بھی دین کی عبادت کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اور آپ سب پڑھے لکھے، یہ مالک دکھا رہے ہیں کہ دن بدن دین پھیلتا جا رہا ہے، یہ وائرل ہوئی ہے، آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں، میڈیا سے سب کا تعلق ہے، سوشل میڈیا سے، کہ وہ پادری جس نے ابھی اس حج میں وہ شامل ہوا، اس کا نام ابراہیم رکھا گیا، کہ مجھے خواب میں کہا گیا کہ تم سفید لباس پہنو، بار بار خواب آئی، میں نے کہا یہ سفید لباس تو پادری ہے،
یہ تو مسلمان پہنتے ہیں۔ پھر میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر میرے فالوور جتنے تھے، اگلا پروگرام آیا تو میں نے کہا تم اگلے پروگرام میں سفید لباس پہن کر آنا۔ وہ سفید لباس پہن کر آئے، اور جب وہ سب آئے تو میں نے ان کو کہا میں نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، تم بھی اسلام قبول کر لو۔ وہ سارے مسلمان ہو گئے، اور وہ سینکڑوں وہ مسلمان، ابراہیم اس کا نام ہے، سینکڑوں عیسائی جو مسلمان ہوئے ان کے ساتھ اس نے حج کیا۔ اسی 2023 کے حج میں وہ شامل ہوا۔ تو یہ دین اب یوں پھیلتا ہی چلا جائے گا، پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ دین کی سچائی اب نہیں رک سکتی۔ ضد بازی اور چیز ہے، لیکن حقیقت حقیقت ہے۔ چنانچہ دین اسلام کا حسن پھیلتا جائے گا، اور خوش نصیب کلمہ پڑھتے جائیں گے، مسلمان ہوتے جائیں گے۔ میں ایک حدیث پاک جو پہلے آپ کو نہ سنائی، سن لیں، بہت کمال کی حدیث۔ مشکوٰۃ شریف پڑھ رہا تھا، جب نظر سے گزری، حضور نے ارشاد فرمایا ما من نبی، پہلی حدیث یہ تھی، ان اکثرہم تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف فرما ہوں گے، ہر ایک کے کلمہ پڑھنے والے، ہر ایک کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، ان کے اپنے اپنے فالوورز ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان 1.25 لاکھ کے مقابلے میں انا اکثرہم تبعا یوم القیامہ، تو سب کے اپنے اپنے پیروکار ہوں گے نبیوں کے۔ فرمایا جو میرے پیروکار ہوں گے، جب ان پہ نظر جائے گی تو پھر جتنے بھی انبیاء ہوں گے ان میں سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے، کلمہ پڑھنے والوں ہوں گے۔ ایک اور اگلا اس سے بھی بڑا اہم جملہ فرمایا ما من نبی، ما من نبی، نفی کے لیے آیا، من اس سے ڈال کر، ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، قیامت والے دن آدم علیہ السلام اور ان کے سوا 1.25 لاکھ یا جتنے بھی نبی ہیں وہ الگ الگ نہیں، بلکہ فرمایا وہ سب محمد عربی کے جھنڈے تلے ہوں گے، حضور کے جھنڈے تلے، تحت لوائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے جھنڈے ان کو ملتے، وہ الگ الگ گروپس میں کھڑے ہوتے۔ رسول اللہ کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ کے دین کا حسن ہے اور امتیازی پہلو ہے، نبی کریم علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے۔ یہودیوں کو اپنا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام تھا نا کہ کون اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، کون نمرود کی آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کی آپ نے، بڑا نام، اللہ نے ان کی نسل سے ہزاروں نبی پیدا فرمائے، ایک نہیں ہزاروں انبیاء۔ تو یہودی اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، وہ کہتے ہمارے ہیں، تم غلط ہو، وہ کہتے تم غلط ہو۔ قربان جائیں، رسول کریم فرماتے تو وہ حدیث بنتی، مسلمان کہتے تو وہ کہتے لو تسی چپ کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، میرے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بات ہی ختم کر دی۔ اللہ نے فیصلہ، تیسرا سپارہ ہے، ما کان ابراہیم یہودیا۔ دیکھیں نا، ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ اچھا بندہ ہمارے کیمپ میں ہو اور ہماری عزت بڑھے، دونوں دعوے کر رہے تھے، اللہ نے خود فیصلہ فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تھے کیا؟ مالک فرمایا وہ ہر برائی سے رخ موڑنے والے تھے، کامل مسلمان تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں بھی نہیں تھے، یعنی ان تینوں کو رب نے کلیئر کیا، نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے۔ اب اگلی بات پھر رہ گئی کہ وہ تھے کون، ان کے قریب کون ہے؟ اللہ، یہ بھی ساتھ ہی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ
بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ آیت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں کامل یقین ہو جائے کہ جس محبوب کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی کمی رہتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، یہودی بھی ان کے قریب نہیں، عیسائی بھی ان کے قریب نہیں، مشرکوں سے بھی وہ نہ تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین کون ہے؟ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور دوسرا اب ہمیں کیا پتہ؟ فرمایا وَهَٰذَا النَّبِيُّ، اور یہ قرآن جس مدنی نبی پر اترا ہے یہ نبی ان کے زیادہ قریب ہے۔ تعلق ہے ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ایتھینٹک ایک ذریعہ ہے، سورس ہے۔ مالک نے خود قرآن میں ہمارے پیغمبر کی شان بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا تعلق بھی خود بتایا۔ میں اب آپ کو یہ عرض کروں کہ جب ہم ان رشتوں سے جڑتے ہیں، دین اسلام کے امتیازی پہلو میں سے ایک یہ ہے کہ اس دین کی تعلیمات بہت سی ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جن احکام سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ بہت سے احکام ہیں، وہ تفسیروں میں موجود ہیں، فلاں حکم ہماری شریعت کا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، میں اس میں ایک عرض کرتا ہوں، ختنہ کراؤ بچوں کے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم آیا۔ بہت سے ہماری شریعت کے احکام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، اللہ رب العالمین نے وہ سارے کے بارے میں حضور سے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے حبیب میرے پیارے ابراہیم کی دین کی آپ اتباع کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ملت ابراہیمی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ ہمارا تعلق ہے ملت ابراہیمی، ہم لوگ ہیں، ہمارا دین اسی ملت کا ہے، وہی دین ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے، حضور کی حدیث ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا تو پھر دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، بیت اللہ بنایا، مسجد نہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ دونوں باپ بیٹا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ خانہ کعبہ تیرا گھر یا اللہ میں نے بنا دیا ہے، اب اس میں وہ محبوب اپنا نبی آخر الزمان محمد عربی کو بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جہاں آ کر وہ تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان پر نظر کرم ڈالے تو ان کا من بھی صاف کر دے، ظاہر بھی پاک کر دے ان کا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا دل پاک گناہوں سے پاک فرما دے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعوت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو پھل تھا وہ اللہ نے مجھے بنایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، کہ میں تو گنہگار ہوں،
میں آپ کو اپنا شفیع مانتا ہوں یا رسول اللہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور نبی کریم علیہ السلام کا جو تعلق حضرت ابراہیم سے قیامت والے دن ہوگا، میں اب آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ ہر بندہ اس وقت میڈیا پہ بیٹھا ہے، ہر کوئی جو چاہے کہے، لیکن الحمدللہ ہند و پاک کو بالخصوص یہاں اسلام پھیلا ہے اولیاء کے دم سے۔ ہندوستان اور پاکستان میں بالخصوص جتنا بھی دین پھیلا ہے وہ اولیاء اللہ نے پھیلایا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، سب اولیاء کے ماننے والوں نے یہاں دین پھیلایا۔ اس لیے یہاں اس بر صغیر پاک و ہند میں بزرگوں کا ادب، بزرگوں کا احترام بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو ہدایت ملی اولیاء کے در سے، ان کو یہ چشمہ ہدایت رسول اللہ کا دامن ان اولیاء کے در سے ملا۔ میں اب آپ کو وہ تعلق جو قیامت والے دن عملاً ہر چیز ظاہر ہوگی، وہاں سارے آ جائیں گے، آج نہ ماننے والے بھی آ جائیں گے، ماننے والے بھی آ جائیں گے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والے بھی آئیں گے۔ میں آپ کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب سے ایک حکایت سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے علم میں شاید پہلے ہو۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں یہ حکایت بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کا تعلق کتنا ہے۔ کشف المحجوب میں کہاں آپ دیکھیں گے؟ کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اس جگہ بیان کیا جہاں آپ نے امام ابو حنیفہ کا ذکر فرمایا۔ چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی العقیدہ ہیں، سنی ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت کی جماعت کی صف میں فیض عالم کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام ابو حنیفہ کا تذکرہ فرمایا تو وہاں یہ فرمایا، سنیے، اللہ اکبر۔ آپ لکھتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ داتا صاحب، کتاب کا نام کشف المحجوب۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوفل بن حیان رضی اللہ عنہ بزرگ تھے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب انہوں نے وفات پائی تو میں نے خواب میں دیکھا، جن کا روح اور باطن پاک ہوتا ہے پھر ان کو رب کریم خواب میں بہت کچھ دکھاتا ہے۔ ہم دن کو جو گاند دیکھتے ہیں، نہ فجر نہ عشاء، پھر رات کو ڈرتے رہتے ہیں میرے گولی لگ گئی ہے۔ کہاں گولی لگی ہوتی ہے؟ آگ لگ گئی ہے۔ ہم سارا دن جو آگ دیکھتے ہیں، وہ سارا دن قرآن اور حدیث پڑھنے والے تھے۔ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، قیامت وبالآخرۃ ہم یوقنون، مسلمان آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ یہ جھٹکے میں دنیا زندگی گزرے گی، سب نے اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں بارہا فرمایا ہم اس دن اٹھائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچی جس کو زندہ درگور دفن کر دیا گیا تھا، اس کو بھی اٹھائیں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور یہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے برادران،
یہ ہمارے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اقرا کتابک، آج اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کی فائل پڑھ لے، تو کیا لے کر آیا، تو کیا کرتا رہا۔ فبصرک الیوم حدید، آج تیری آنکھ بڑی تیز ہے، کوئی اینک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قیامت کے بارے میں ہمیں تو تب نظر آئے گی۔ عاشقوں نے داتا صاحب لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے۔ اللہ اکبر، قیامت قائم ہے اور ساری مخلوق حساب و کتاب کے مقام پر کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، دعا فرمائیں اللہ ان کے طفیل ہم سب کی وہ منزل بھی آسان فرمائے۔ تو چونکہ امام ابو حنیفہ تھے، رمضان المبارک میں قرآن شریف کے 61 ختم کرتے تھے، ایک مہینے میں قرآن شریف 61 بار۔ ایک دن کو کرتے، ایک رات کو کرتے، 30 روزے ہوتے، 60 قرآن شریف یوں ختم، ایک تراویح میں ہوتا۔ ہم سے پوچھو ہمیں منزل کتنی یاد، ہم کتنا پڑھو، چلو جی ٹھیک، ناظرہ کلاس لگوائی ہے، دعا فرماؤ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن عطا فرمائے، ہم پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ برادران، امام صاحب فرماتے ہیں ساری مخلوقات حساب و کتاب کی جگہ پر کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، پھر میں نے دیکھا، یہ داتا صاحب لکھتے ہیں کشف المحجوب، فیض عالم سے محبت رکھنے والوں داتا صاحب کی اس کتاب کا یہ پیج پڑھیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ ساری مخلوق حساب و کتاب کے لیے کھڑی ہوئی ہے، میں نے دیکھا اللہ کے محبوب حوض کوثر کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، اللہ، میں نے دیکھا اللہ کے حبیب حوض کوثر کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ آگے فرمایا میں نے آپ کے بائیں طرف بہت سے بزرگوں کو دیکھا، وہ بھی حضور کے ہمراہ کھڑے ہیں۔ ایک بڑی عمر والے، یہ داتا صاحب کے لفظ ہیں، معمر، زیادہ عمر والے بزرگ کو دیکھا، بڑے ہی حسین ہیں اور ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اللہ، ان بہت عمر والے ہیں، حسین بہت ہیں، سر کے بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنا رخسار حضور کے رخسار پر رکھا ہوا ہے۔ یار قرب کا اندازہ تو لگائیں، اس لیے نماز میں کیا پڑھتے، درود ابراہیمی پڑھتے۔ ملت ابراہیمی والو، دین ہمارا کتنا حسین ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے وہ بزرگ دیکھے کہ انہوں نے سرکار کے رخسار پر اپنا رخسار مبارک حضور کے رخسار پاک پر رکھا ہوا ہے، حضور کے رخ اقدس پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ، ان بزرگوں نے اپنا رخسار مبارک رسول اللہ کے رخ اقدس پر رکھا ہوا ہے، اور ان کے برابر حضرت نوفل بن حیان کھڑے ہوئے ہیں جن کا وصال ہوا تھا۔ نوفل بن حیان فرماتے ہیں انہوں نے جب مجھے دیکھا، مجھے یہاں قرآن آیت کی ایک اور سمجھ آ گئی کہ قیامت والے دن سارے، کوئی نہیں کسی کو کچھ نہیں کہے گا، مگر اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے دوست جو پیسے کی خاطر دوست تھے وہاں دشمن بن جائیں گے، لیکن جو اولیاء اللہ تھے وہ یہاں بھی دوست ہیں وہاں بھی دوست ہوں گے، الا المتقین۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نوفل بن حیان ظاہر ہے جانتے تھے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ان دونوں بزرگوں کے برابر، یعنی اس بزرگ کے برابر جنہوں نے اپنا رخسار حضور کے چہرے پر رکھا ہوا تھا، ان کے سامنے حضرت نوفل بن حیان کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً میری طرف آئے اور مجھے سلام فرمایا۔ یہ قیامت والے دن ایسا تعلق ہوگا، جنت میں بھی ہوگا۔
مجھے سلام فرمایا، میں نے خواب میں انہیں کہا مجھے پانی دیجئے، قربان جائیں، مجھے پانی دیجئے، پانی نلکے کا نہیں، حوض کوثر کا۔ تو اس بزرگ نے فرمایا میں حضور سے اجازت لے لوں، میں حضور پاک سے اجازت لے لوں، یہ ادب ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام صاحب کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں، تو سرکار نے دور سے دیکھ کر اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا ان کو پانی دے دو، انہیں پانی دے دو۔ تو انہوں نے مجھے حوض کوثر پلایا خواب میں۔ کس کو؟ ابھی گئے نہیں، حوض کوثر پہلے پی رہے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ ہیں جن کے مقتدی داتا صاحب ہیں۔ یار کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ فرمایا انہوں نے مجھے پانی دیا، پلایا، میں نے پیا، میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان کو بھی میں نے پلایا، ہم سارے پیتے گئے، مگر حیرت یہ تھی جب اس پیالے کو دیکھا پانی کم نہ ہوا۔ کم ہوتا تو کوثر کیسے ہوتا؟ کوثر رب نے کہا نا جو کم نہ ہوا، پانی کم نہ ہوا۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، سیرت میں شیخ مدح حضرت شیخ نے لکھا کہ حوض کوثر کے جو پیالے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ میرے برادران، آپ فرماتے ہیں امام صاحب کہ میں نے نوفل بن حیان سے پوچھا یہ بزرگ سفید بالوں والے جو حضور کی دائیں طرف کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور فرمایا میں نے کہا یہ بائیں جانب جو کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ اعزاز ہے، تمام اہل ایمان کا، جتنے بھی پیارے ہیں حضور کے ماننے والے ہیں، ان پیاروں کے ماننے والے ہیں، ہمارا انہی سے تعلق ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جڑے رہے تو سب کام آسان ہیں۔ اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہم سب کو ملت ابراہیمی پر قائم و دائم رکھے، آمین۔